اور صحیح سند کے ساتھ شیعہ کے اصول محدثین پہ اصول کافی میں موجود ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی وراثت علم ہوتا ہے، وہ تقسیم نہیں ہوتی. لہٰذا یہ شیعہ ذاکرین، میں بھی کہوں گا اہل تشیع کے ذاکرین، وہ روٹی روزی چلانے کے لیے اس معاملے کو اس طریقے سے اٹھا رہے ہیں. تو اس معاملے میں میرا موقف جو ہے وہ یہی ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر وہ ڈیسیژن کرتے تب بھی ٹھیک ہوتا، یہ بھی کرتے تب بھی ٹھیک ہوتا. یہ مینیجریل ایشو تھا، یہ وراثت والا ایشو نہیں تھا. سیدہ فاطمہ کو پتا تھا رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام. اب سے جو روایت پیش کی جاتی ہے، یہ میرے پاس اصول القافی موجود ہے از شیخ قلانی رحمہ اللہ، صفحہ نمبر 25 پہ باب نمبر 2 کی حدیث نمبر بھی 2 ہے، جو امام جعفر صادق سے ان العلماء ورثۃ الانبیاء وذاک ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینار، کہ انبیاء کی مالی وراثت نہیں ہوتی، وہ درہم و دینار کی وراثت نہیں بناتے. اس میں جو راوی آپ دیکھ رہے ہیں ان ابی البختری، یہ ابی البختری کون ہے؟ اس کی سند کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں. عزیزان، یہ مطبوعہ بیروت لبنان رجال نجاشی میرے پاس موجود ہے، صفحہ نمبر 412، ترجمہ نمبر 1155، اور یہاں پہ ابی البختری اس کی کنیت اور اس کا اصلی نام وہب بن وہب یہاں ذکر موجود ہے، اور واضح اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے وقان کذابن، یہ جھوٹا تھا، جھوٹ بولتا تھا، جھوٹا راوی تھا. عزیزان، اور یہ روایت اہل سنت اسماء الرجال کے ماہرین کے ہاں بھی ناقابل قبول ہے، کیونکہ اس راوی کی روایت میں ڈائریکٹلی بات کرتا ہوں، خیر کیا میں لمبی چوڑی پھینکوں. یہ سیر و اعلام النبلاء جلد نمبر 8 حافظ ذہبی وہ بھی بختری کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ترجمہ نمبر 120 اور صفحہ نمبر 214، اس کا وہی وہب بن وہب اس کا نام بھی ذکر کیا کنیت کے ساتھ، اور واضح اس کے بارے میں لکھا انہ متروک الحدیث. اللہ اکبر، متروک الحدیث ہے، انتہائی سخت جرح کی ہے اس کے اوپر، جس کی احادیث ترک کر دی جائیں. کون جرح کر رہا ہے؟ امام ذہبی، حافظ ذہبی، وہ جرح کر رہے ہیں. عزیزان، تو بات یہاں پہ واضح ہوگی، جس راوی کو شیعہ سنی دونوں ہی آن نہیں کرتے تو پھر استدلال اس روایت سے کرنا چاہیے مانی دارت.